بالآخر سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج اور نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اعلیٰ عدلیہ میں ایک بار پھر سرخرو ہو گئے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی ان کی بے گناہی پر مہر تصدیق ثبت کرنے پر مجبور ہو گئے، جس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ چیف جسٹس بندیال نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف عمران خان حکومت کی دائر کردہ دوبارہ نظر ثانی کی درخواست موجودہ اتحادی حکومت کی جانب سے واپس لینے پر خارج کر دی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے وفاقی حکومت کی جانب سے کیوریٹو ریفرنس واپس لینے کی درخواست منظور کرتے ہوئے 13 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان کے قانون میں دوبارہ نظر ثانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریویو واپس لینے کی بنیاد پر خارج ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت کی درخواست منظور کی جاتی ہے۔ دوبارہ نظر ثانی کی درخواستیں بظاہر قابل سماعت بھی نہیں۔ بینچ کے کسی رکن نے یا کسی اور جج نے نظر ثانی فیصلے کو دوبارہ قابل غور نہیں سمجھا۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ کسی جج نے بنیادی حقوق یا عوامی مفاد پر فیصلے کو کالعدم قرار دینے کا نہیں کہا۔ ایسے کسی عدالتی نقطہ نظر کی عدم موجودگی میں دوبارہ نظر ثانی کی درخواست کا جواز نہیں بنتا۔ خیال رہے کہ 10 اپریل کو وفاقی حکومت کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریویو ریفرنس واپس لینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریویو واپس لینے کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے چیمبر میں ہوئی تھی، جہاں اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان، ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان اور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ انیس محمد پیش ہوئے تھے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کے دلائل سننے کے بعد ریفرنس واپس لینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے کہا تھا کہ تحریری حکم نامہ بعد میں جاری کیا جائے گا، جس کے بعد قیاس آرائیاں جاری تھی کہ چیف جسٹس بندیال اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل کوئی ایڈونچر کر سکتے ہیں۔ تاہم اب فیصلہ آنے کے بعد ایسے تمام شکوک و شبہات کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس پر نظر ثانی درخواست 26 اپریل 2021 کو خارج ہو گئی تھی، لیکن پی ٹی آئی نے مذکورہ درخواستیں خارج ہونے کے خلاف کیوریٹو ریویو دائر کیا تھا۔ تاہم موجودہ حکومت نے وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد کیوریٹو ریویو واپس لینے کی درخواست دائر کر دی تھی۔ پی ٹی آئی کی سابق حکومت نے سپریم کورٹ کے سامنے استدعا کی تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس میں اس کے 26 اپریل 2021 کے اکثریتی فیصلے کو صاف اور صریح طور پر غیر منصفانہ، مفاد عامہ اور عوامی بھلائی کے خلاف ہونے کی وجہ سے میدان میں نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔ 26 اپریل 2021 کو عدالت عظمیٰ نے 4-6 کی اکثریت سے 19 جون 2022 کے اپنے اس اکثریتی فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا تھا، جس میں عدالت نے ٹیکس حکام کو جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کے نام پر 3 غیر ملکی جائیدادوں کی تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ یہ ریویو اپیل صدر ڈاکٹر عارف علوی، سیکرٹری قانون کے توسط سے سابق وفاقی حکومت، سابق وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم، سابق مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر وغیرہ کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ کیوریٹو ریویو میں دلیل دی تھی کہ 26 اپریل کے اکثریتی فیصلے نے عدالتی احتساب کے دروازے عام طور پر بند کر دیے ہیں اور ساتھ ہی ریکارڈ پر آنے والے الزامات اور معلومات کے حوالے سے جسٹس فائز عیسیٰ کے احتساب کے دروازے بھی بند کر دیے۔ اپیل میں کہا گیا تھا کہ اکثریتی فیصلے نے عدالتی احتساب کے معیار کو بھی کمزور کر دیا تھا، بلکہ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کو عدالتی آزادی کے نظریے کے پیچھے چھپنے کے لیے ڈھال فراہم کی گئی ہے تاکہ عدالتی احتساب سے بچ سکیں۔ اپیل میں زور دیا گیا تھا کہ سرکاری ملازمین، اہلکاروں، ججوں، قاضیوں وغیرہ کے قریبی رشتہ داروں جیسے ان کی شریک حیات اور زیر کفالت بچوں کے مالی معاملات کی بھی وضاحت ضروری ہے۔ بعد ازاں گزشتہ برس پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی سربراہی میں اتحادی حکومت قائم ہوئی، جس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس واپس لینے کا اعلان کیا تھا۔ رواں برس 30 مارچ کو وزیر اعظم شہباز شریف نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریویو ریفرنس واپس لینے کا حکم دے دیا تھا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر اعظم کے حکم کے بعد 31 مارچ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی
सिविल रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन और CMA वापस लेने की मंजूरी दी थी। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का मामला मई 2019 के अवाखिर में सामने आया था। मई 2019 से जून 2020 तक ये मामला तकरीबन 13 माह तक चला, जहां सुप्रीम कोर्ट में इस केस की 40 से ज्यादा समाअतें हुईं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदर मुमलिकत की जानिब से भिजवाए गए रेफरेंस में जस्टिस फाइज ईसा पर यह इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने बरतानिया में अपनी इन जायदादों को छुपाया जो मुबैना तौर पर इनकी बीवी और बच्चों के नाम हैं। सदारती रेफरेंस में असासों के हवाले से मुबैना इल्जामात आयद करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की इस्तदा की गई थी। 7 अगस्त 2019 को जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस को जाती तौर पर अदालत उज़्मा में चैलेंज कर दिया था। बाद 19 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार देते हुए उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली थी। अदालत ने अपने हुक्म में जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के ऑफशोर असासों का मामला वफाकी रेवेन्यू बोर्ड यानी FBR को भेजने का फैसला सुनाया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 19 जून 2020 के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। 29 अप्रैल 2021 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मजीद कार्रवाई न करने का फैसला किया था। ताहम PTI हुकूमत ने काजी फाइज ईसा के खिलाफ दूसरी मरतबा नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी, जबकि 2022 में आने वाली इत्तेहादी हुकूमत ने मज़कूरा दरख्वास्त वापस लेने के लिए दरख्वास्त दायर की। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।